میں تم سے ایک شرط پر نکاح کروں گا، تمہیں سب کے سامنے جا کر بولنا ہوگا تم مجھ سے عشق کرتی ہو۔ حیدر خان کی بات پر ہانیہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ نکاح دونوں کا زبردستی ان کے باپ کی خواہش پر ہو رہا تھا، تو وہ کیسے اس کی محبت میں ڈوب گئی؟ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ میں نفرت کا اظہار نہ کروں اور محبت؟ مائی فٹ، شکل دیکھی اپنی؟ وہ غصے میں نفرت سے غرائی۔ حیدر خان منہ بناتا اس کے قریب آیا۔ اسی شکل کو اب تم دن رات دیکھو گی، پھر یہ غصہ اور نفرت تمہیں اور مزہ دے گا۔ وہ اسے اور تیش دلانے لگا تاکہ وہ خود رشتے سے انکار کر دے۔ تمہیں لگتا ہے میں سکون سے جینے دوں گی تمہیں؟ نہ کرتے ہوئے بھی نکاح کے ساتھ رخصتی نے آگ لگا دی دونوں کو۔ اب بتاؤ، بہت مان تھا نا میری زندگی خراب کرنے کا؟ وہ اس کی بے باک آنکھوں میں بڑھتی سرخی سے گھبراتی، خوف سے پیلی۔ آج گھر میں معمول سے زیادہ چہل پہل تھی۔ آمنہ بیگم نے تو صبح سے ہی ملازموں کی دوڑیں لگوا رکھی تھیں، جبکہ کچن میں بھی آج ڈھیروں کھانوں کی لذیذ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور یہ چہل پہل اور ساری تیاریاں ان خاص مہمانوں کے لیے تھیں جو آج نکاح کی تاریخ فکس کرنے کے لیے کچھ لمحے قبل ہی وہاں تشریف لا چکے تھے۔ وہ سبھی اسی وقت نفاست سے سجے ڈرائنگ روم میں موجود تھے، جبکہ ہانیہ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد باہر لان کی طرف چلی آئی تھی۔ ویسے بھی اب شام ڈھلنے لگی تھی اور افق کے پار سورج کی نارنجی کرنوں کو دھیرے دھیرے اندھیرے میں بدلتے دیکھنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ کچھ دیر بعد حیدر خان کال سننے کے لیے باہر آیا تھا، اور بے دھیانی میں جب اس کی نگاہیں ہانیہ کی پشت سے ٹکرائیں تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کال منقطع کر کے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہمارے نکاح کی تاریخ 15 دن بعد کی رکھی گئی ہے۔ اپنے پیچھے ابھرتی حیدر کی آواز پر ہانیہ نے بے ساختہ کندھے پر پھیلا دوپٹہ سر پر کیا، پھر بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی طرف پلٹی۔ اس کے تاثرات سے صاف واضح تھا جیسے اسے حیدر کی وہاں آمد کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ تو یہ ایک لفظ حیدر کی بات کا جواب دا۔ تو یہ کہ میں تم سے صرف ایک شرط پر نکاح کروں گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے وقفہ لیا تھا۔ تمہیں سب کے سامنے جا کر بولنا ہوگا کہ تم مجھ سے عشق کرتی ہو۔ حیدر کی خان کی بات پر ہانیہ کا منہ حیرت سے کھلا۔ نکاح دونوں کا زبردستی ان کے باپ کی خواہش پر ہو رہا تھا، تو وہ کیسے اس کی محبت میں ڈوب گئی؟ نہ صرف یہ بلکہ جا کر سیدھا سیدھا سب کے سامنے اعلان ہی کرنے لگ جائے۔ اب اتنے برے دن بھی نہیں آئے تھے؟ دماغ خراب ہو گیا آپ کا؟ میں نفرت کا اظہار نہ کروں اور محبت؟ مائی فٹ، شکل دیکھی اپنی؟ وہ بغیر لحاظ کے غصے اور نفرت سے غرائی، جبکہ اس کے ہٹ دھرم انداز پر حیدر خان منہ بناتا اس کے قریب آیا اور ہانیہ نے بے ساختہ اپنے قدم پیچھے لیے۔ اسی شکل کو اب تم دن رات دیکھو گی، پھر یہ غصہ اور نفرت تمہیں اور مزہ دے گا۔ وہ اسے اور تیش دلانے لگا تاکہ وہ خود رشتے سے انکار کر دے۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سکون سے جینے دوں گی؟ وہ دائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچتے ہوئے دبے دبے لہجے میں غرائی۔ وہ تو بعد میں دیکھ ہی لیں گے کہ سکون کس کا برباد ہوتا ہے۔ جواباً اس کا انداز معنی خیز ہوا۔ 15 دن ہے تمہارے پاس۔ میری شرط پوری ہو جانی چاہیے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آخری وارننگ کے انداز میں اپنی بات کہہ کر اس نے اپنے قدم واپس موڑ دیے تھے، جبکہ پیچھے ہانیہ صرف تلملا ہی سکی تھی۔ نہ کرتے ہوئے بھی عین 15 دن بعد ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا، اور نکاح کے ساتھ اچانک رخصتی کے فیصلے نے تو گویا دونوں طرف آگ ہی بھڑکا دی تھی۔ اب وہ موقع ہی ایسا تھا کہ ہانیہ کوئی واویلا ہی نہ کر سکی، اور اس وقت وہ حیدر خان کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی محو انتظار تھی۔ ویسے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر تو لگ نہیں رہا تھا کہ رخصتی کا فیصلہ اچانک ہوا ہے۔ اوپر سے گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ ہر گزرتا لمحہ اس کے غصے میں اضافہ کر رہا تھا۔ وہ تو اس حق میں تھی ہی نہ کہ یوں حیدر کے لیے بیٹھ کر اس کا انتظار کرے، مگر رخصتی کے وقت امی نے جو نصیحتوں کا انبار اس کے حوالے کیا تھا ان کا پاس تو رکھنا ہی تھا، تبھی وہ مجبوری کے تحت ہی یہ جان جوکھم جیسا انتظار کر رہی تھی۔ گھڑی اب 2 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی، اور ہانیہ کو اس بھاری لباس اور جولری سے وحشت ہونے لگی تھی، اور میک اپ سے ہوتی الجھن اسے مزید بیزار کر رہی تھی۔ مگر وہ اس بیزاری کے باوجود رات کے اس پہر بھی صبر و ضبط کیے بیٹھی اپنی فطرت کے خلاف ریکارڈ توڑ رہی تھی، اور جس شخص کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا وہ ابھی تک کمرے میں نہ آیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزرا تو ہانی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ وہ اپنا بھاری لہنگا سنبھال کر بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اب شیشے میں اس کا خوبصورت سراپا اور میک اپ سے تراشیدہ چہرہ واضح تھا۔ سمجھتا کیا ہے یہ شخص اپنے آپ کو؟
غصے سے کڑتے ہوئے اس نے اپنے کلائیوں کو سرخ چوڑیوں سے آزاد کیا۔ دیر تو ایسے کر رہا ہے جیسے میں اسے اپنے یہ روپ دکھانے کو مری جا رہی ہوں۔ وہ جتنا سوچ رہی تھی اس کا غصہ اتنا ہی بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک جھمکا اتار کر میز پر پٹکا ہی تھا کہ اسی وقت کمرے کا دروازہ ہلکی آہٹ کے ساتھ کھلا اور شیروانی میں ملبوس حیدر خان اندر داخل ہوا تھا۔ کیا دن بھر بھی دلہن بننے کا شوق پورا نہیں ہوا جو رات کے 3 بجے بھی اتنے ذوق و شوق سے تیار کھڑی ہو؟ اندر داخل ہوتے ہی اس کا تیار سراپا دیکھ وہ طنز کے تیر برسا چکا تھا اور ہانیہ یکدم تڑپی کیونکہ یہ حقارت آمیز نشتر تھا جو وہ اس کے وجود میں اتار چکا تھا۔ تکلیف تو ہونا ہی تھی اور اسی تکلیف کے باعث اس نے براہ راست اسے دیکھا تھا۔ کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ واضح یہ نہ کہہ سکی کہ اپنی ماں کی نصیحتوں سے بندھی ہے۔ کمرے کے باہر تو تم مجبوری کا رونا رو سکتی ہو، اندر ایسی کون سی مجبوری تھی جس نے تمہیں میرے انتظار سے باندھ دیا تھا؟ حیدر کے سرد مہر انداز میں فرق نہ آیا تھا اور جیسے جیسے وہ اپنے قدم ہانیہ کی طرف بڑھا رہا تھا ویسے ویسے ہی اس کی ساری تراری ہوا ہو رہی تھی۔ ویسے تو بہت کہہ رہی تھی کہ میری زندگی میں سکون نہیں رہنے دو گی، اب کہاں گئے وہ سارے بھرم؟ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ رکا اور ہانیہ کیا ہی جواب دیتی، اس کی زبان تو تالو سے ہی چپک چکی تھی۔ اب بتاؤ، بہت مان تھا نا میری زندگی خراب کرنے کا، کیا کہتی ہو اب؟ اگلے ہی لمحے اس کے دائیں بائیں ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے ہاتھ جماتے ہوئے وہ اسے اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ ویسے بھی میرے انتظار میں بیٹھی ہو، اب اس کا کچھ نہ کچھ تو انعام بنتا ہی ہے۔ حیدر مزید اس کی طرف جھکا تھا جب وہ اس کی بے باک آنکھوں میں بڑھتی سرخی سے گھبراتی، خوف سے پیلی پڑتی بالکل پیچھے کی طرف ہو چکی تھی۔ تو پیچھے ہٹیں۔ بہت ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے حیدر کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور اگلے ہی لمحے اس کی بازو کے نیچے سے گزر کر واش روم میں جا بند ہوئی۔ اس کی اس قدر پھرتی پر حیدر کے لبوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری تھی اور پھر وہ شیروانی اتار کر صوفے پر اچھالتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ہانیہ نے جان بوجھ کر میک اپ ریموو کرنے اور کپڑے بدلنے میں زیادہ وقت لگایا تاکہ حیدر یا تو سو جائے یا کمرے سے ہی چلا جائے، اور جب وہ واپس کمرے میں آئی تب حیدر تمام لائٹس آف کر کے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ ہانیہ یہ سوچتے ہوئے کچھ دیر تو کمرے کے وسط میں ہی کھڑی رہی کہ وہ بیڈ کی طرف جائے یا صوفے کی طرف، اور پھر چند لمحوں کے سوچ و بچار کے بعد وہ صوفے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اور بتاؤ، رونمائی کا تحفہ کیا ملا ہے؟ حیدر کمرے میں داخل ہوا ہی تھا جب اس کی سماعتوں سے ہانیہ کی کسی دوست کا پرشوق جملہ ٹکرایا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی نگاہیں ہانیہ کے چہرے پر مرکوز کیں اور عین اسی وقت ہانیہ نے بھی سر اٹھا کر کمرے میں آنے والے کو دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں، مگر اگلے ہی لمحے ہانیہ اپنی نگاہوں کا زاویہ بدل گئی۔ حیدر کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی سہیلیاں معنی خیزی سے ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئیں، جبکہ 4 پیس میں ملبوس حیدر اب الماری کی طرف بڑھا اور پھر وہاں سے کچھ اٹھانے کے بعد واپس ہانیہ کی طرف پلٹا۔ ہانیہ اس وقت ولیمے کی تقریب کے لیے ٹی پنک میکسی میں سجی سوری بیٹھی تھی۔ یہ تمہارا رونمائی کا تحفہ کل رات کو دینا یاد نہیں رہا؟ اس نے وہ سنہرے رنگ کا چوکور ڈبہ اس کے سامنے کیا جبکہ ہانیہ نے اسے لینے کے لیے ہاتھ آگے نہ بڑھایا تھا۔ لے لو، میں نہیں چاہتا کوئی اور تم سے اس تحفے کے بارے میں پوچھے اور جواباً تمہاری خاموشی کے پس پردہ مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ اسے اب بھی اپنی امیج کی فکر تھی، جبکہ اب اسے اپنے پاس ہی صوفے پر بیٹھتا دیکھ کر ہانیہ کھسک کر تھوڑی دور ہوئی۔ حیدر نے اب وہ ڈبہ کھول کر میز پر رکھا تھا جس میں مزید چھوٹے جیولری باکس تھے۔ ایک باکس میں ستارے سا جھلمل کرتا نفیس لاکٹ تھا، دوسرے میں اس جیسے ہی چھوٹے ٹاپس اور ایک باکس میں بریسلٹ تھا، ساتھ ہی ایک ہیرے لگی انگوٹھی بھی تھی۔ وہ ساری جیولری اتنی منیمل اور نفیس تھی کہ وہ اسے ڈیلی ویئر کے لیے یوز کر سکتی ہے۔ ہانی کی آنکھوں میں ابھرتی ستائش وہ دیکھ سکتا تھا۔ آج تو تم نے یہ بھاری جیولری پہن رکھی ہے مگر کل سے یہ سب تم نے لازمی یوز کرنا ہے، اسے تاکید کرتے ہوئے وہ اب وہاں سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ چکا تھا، جبکہ ہانیہ کی نگاہیں اب بھی اسی جیولری پر ٹکی تھیں۔ ولیمے کی تقریب شاندار رہی تھی اور کل جیسی سچویشن کا سامنا نہ ہو اس لیے ہانیہ آج حیدر کے آنے سے پہلے ہی لباس بدل کر صوفے پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بظاہر سو رہی تھی مگر دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے کان فوراً کھڑے ہوئے۔ قدموں کی چاپ سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ حیدر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوا ہے۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، حیدر نے شیشے میں ابھرتے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی آواز پر ہانیہ کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ وہاں اپنی گھڑی اور کفلنگس اتارنے کے بعد وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا اور لائٹ آف کرنے کے بعد بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔
ہانیہ آنکھیں بند کیے لیٹی رہی اور اب جب کافی دیر گزرنے کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ حیدر اب تک سو چکا ہوگا، تبھی اس نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر دھک سے رہ گئی کہ حیدر کروٹ اس کی طرف لیے بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسے آنکھیں کھولتا دیکھ وہ طنزیہ انداز میں مسکرا دیا۔ وہ میں اس سچویشن میں وہ اس قدر خوفت زدہ ہوئی کہ اس سے کوئی بات ہی نہ بن سکی۔ تم بیڈ پر سو سکتی ہو، حیدر نے شاہانہ انداز میں اجازت دی، جبکہ اس ایک جملے نے ہانیہ کے تاثرات بدل دیے تھے اور یہ ڈرے ڈرے سے تاثرات حیدر ایک ہی لمحے میں سمجھ چکا تھا۔ مجھے فی الحال تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو بے فکر رہو۔ ہاں، اگر میں آمادہ ہو جاؤں تو پھر چند قدموں کے فاصلے پر رکھا یہ صوفہ بھی تمہیں مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ وہ اصل وجہ نہ صرف جان گیا تھا بلکہ جس طرح آرام سے وہ ہانیہ کا راز فاش کر گیا، وہ خود بری طرح نہ صرف پزل ہوئی بلکہ ایسی بات پر کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ یہ شخص کچھ بھی آسانی سے کیسے بھول سکتا تھا؟ اب سو جاؤ اور سائٹ لیمپ آف کر دینا۔ ہانیہ کو ہنوز سکتے کی حیرت میں لیٹا دیکھ کر وہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا۔ ہانیہ چند لمحے تو وہیں شش و پنج میں مبتلا بیٹھی رہی اور پھر جب چھوٹے سے صوفے کے مقابلے میں اسے بیڈ زیادہ آرام دہ لگا تو وہ اٹھ کر بیڈ کی طرف آ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2 مہینے ہونے کو آئے تھے، مگر وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے جہاں شادی کے پہلے دن تھے۔ سب کے سامنے بظاہر سب اچھا جا رہا تھا، مگر ایک چھت تلے جب وہ دونوں بیٹھتے تو انداز اجنبیوں سا ہوتا۔ یہ شادی دونوں کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی اور وہ دونوں ہی جھکنے کو تیار نہ تھے۔ اگر حیدر ضدی تھا تو ہانیہ بھی اس سے کم نہ تھی۔ دونوں ہی اپنی اپنی انا کو بلند کیے بس زندگی کے دن گزارتے چلے جا رہے تھے۔ حیدر کے والد اعجاز صاحب اور ہانیہ کے والد زہیب صاحب دونوں کاروباری دوست تھے اور کچھ سال پہلے ان کے کاروبار کو کافی بڑا دھچکا بھی لگا تھا۔ حیدر کو لگتا تھا کہ اس نقصان کے پیچھے زہیب صاحب کا ہاتھ ہے۔ وہ بظاہر تو دوست نظر آتے ہیں مگر اصل میں ایسا نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اب اس کی اور ہانیہ کی شادی کے پیچھے بھی کوئی کاروباری مفاد ہی چھپا ہے، تبھی وہ اس شادی کے خلاف تھا۔ اس نے تو اپنے طور پر انکار کی بارہا کوشش کی مگر والد صاحب کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ پھر اس نے ہانیہ کے سامنے ایسی شرط رکھی کہ وہ غصے میں آ جائے اور اس نکاح سے انکار کر دے، مگر یہ ترکیب بھی کام نہ آ سکی اور اب وہ نہایت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ جب جب ہانیہ کو دیکھتا تو اسے لگتا کہ یہ شادی بھی زہیب صاحب کی کوئی نئی سازش ہے۔ اسی وجہ سے وہ چاہ کر بھی ہانیہ کے قریب نہیں جا سکا، نہ ہی اپنے اس رشتے کو آگے بڑھا سکا۔ دوسری جانب ہانی نے بھی اس رشتے کو بہتر کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر حیدر نے یہ ظاہر کیا کہ اسے ہانیہ میں کوئی دلچسپی نہیں تو جواباً ہانیہ بھی یوں ہو گئی جیسے اسے حیدر کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ سب کچھ بظاہر ٹھیک چل رہا تھا مگر فروا صاحبہ ہانیہ کو ساس کی نظر سے دیکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب حیدر کا ہر کام ہانیہ کرے، اس کے معمول کا اسے پتہ ہو، اور انہی کے اصرار پر 1-2 مرتبہ ہانیہ نے حیدر کے کاموں میں دلچسپی لینے کی کوشش کی تو وہ اسے بری طرح ٹوک گیا۔ یہ بھی ایسا ہی دن تھا جب فروا صاحبہ کے کہنے پر وہ حیدر کا سوٹ پریس کرنے لگی تھی۔ چونکہ وہ پہلی بار جینٹ سوٹ پریس کر رہی تھی تو اب کاٹن کا سوٹ استری کرنا اس کے لیے ذرا مشکل تھا۔ اسی کوشش میں وہ اپنا ہاتھ بھی جلا بیٹھی۔ پھر جیسے تیسے اس سوٹ کی سلوٹیں درست کر کے اس نے استری مکمل کی اور سوٹ جا کر الماری میں ہینگ کر دیا۔ ابھی وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ حیدر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کر کے تم اچھی بیوی بننے کی کوشش کر تو رہی ہو، مگر افسوس تم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہینگ ہوئے سوٹ کو دیکھ کر جتنا تلخ ہو سکتا تھا ہوا۔ یہ بات آپ جا کر اپنی والدہ کو سمجھا دیں۔ حساب تو آج تک ہانیہ نے بھی نہ رکھا تھا، تبھی سیدھا سا جواب دے کر وہ ایک طرف سے نکل کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ مطلب صاف ہے، اگر میں آپ میں اور آپ سے منسلک کاموں میں کوئی دلچسپی لے رہی ہوں تو اس کی وجہ آپ کی والدہ ہیں۔ ہانیہ نے ایک لمحے کو چہرہ اس کی طرف کرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اب وہ رخ موڑ کر بیڈ کی چادر درست کرنے لگی تھی، مگر اس رخ پلٹنے میں اس کی کمر پر پھیلے سیاہ بال پھسل کر کندھے اور چہرے کی طرف آئے تھے، اور یہ ایک منظر ایسا تھا جس نے حیدر کو چند لمحوں کے لیے مبہوت کیا تھا۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ کا ہر کام خود کروں، آپ کے کپڑے خود پریس کروں، آپ کے کھانے پینے کا مجھے پتہ ہو، اور اگر ہو سکے تو میں آپ کے لیے کھانا بھی خود ہی بناؤں۔ وہ ایک ایک کر کے ساری باتیں کرتی جا رہی تھی، جبکہ آخری جملے میں اس نے یوں کندھے اچکائے جیسے یہ سب اس کے لیے بہت ہی صبر آزما کام ہو۔ اس سے اصل غصہ اس بات کا تھا کہ اگر وہ کام کرے تو شوہر سے باتیں سننی پڑتی، اور اگر نہ کرے تو ساس سے۔ وہ آخر جائے تو جائے کہاں؟ اپنی باتوں اور کام میں وہ اس قدر مگن تھی کہ اس نے حیدر کے بدلتے تاثرات نوٹ ہی نہ کیے تھے۔ جہاں اس کی آنکھوں میں پہلے سرد تاثرات ہوتے تھے وہاں اب اچانک کی نرمی ابھر آئی تھی۔
اسے نہیں پتا تھا کہ ہانیہ کیا کہہ رہی ہے، وہ تو اسے سن ہی نہ رہا تھا، بلکہ اس کی نگاہیں تو ہانیہ کے بالوں میں الجھی تھیں، جو ہانیہ کے ذرا سے حرکت کرنے پر کمر اور کندھوں پر جھول جاتے تھے۔ آج سے پہلے تو وہ اسے اتنی حسین کبھی نہیں لگی تھی۔ دل الگ دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا، اور اپنے دل کی بدلتی اس کیفیت سے عاجز آتے ہوئے وہ اگلے ہی لمحے الٹے قدم لیتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، اور اسے اچانک باہر جاتا دیکھ کر ہانیہ ایک دم سے رکی۔ اسے کیا ہو گیا؟ وہ حیرت سے اب بند دروازے کو تک رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک ہی لمحے میں حیدر کے دل پر کیا واردات ہو چکی ہے۔ اور پھر وہ نظروں کا بدلنا اسے ایک لمحے پر محیط نہ رہا تھا، بلکہ اب حیدر اگر گھر ہوتا تو اس کی نگاہیں ہانیہ کو ہی تلاشتی رہتی، اور جب آفس چلا جاتا تو وہ بھی دماغ اس میں ہی اٹکا رہتا تھا۔ اور سب سے بڑی جھنجھلاہٹ یہ تھی کہ وہ اپنے دل کی اس بدلتی کیفیت کو کوئی نام نہ دے پا رہا تھا۔ کیا یہ محض انسانیت تھی، یا بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی تھی؟ تو پھر کیا اس سے محبت ہو رہی تھی؟ نہیں، حیدر فوراً ہی اپنی سوچ کو جھٹلا دیتا۔ اب بھی وہ اپنے شاندار آفس میں بیٹھا تھا، سامنے میز کی سطح پر لیپ ٹاپ رکھا تھا، جس کی اسکرین پر نئے پروجیکٹ کی فائل کھلی تھی، مگر حیدر کا دھیان تو اس پر تھا ہی نہیں۔ اس کے ذہن میں تو ہانیہ کا عکس ابھر رہا تھا۔ یوں ہی اس نے میز پر رکھا موبائل اٹھایا اور پھر گیلری کھول کر ہانیہ کی تصویریں دیکھنے لگا، جو وہ اس کی بے دھیانی میں بنا چکا تھا۔ شادی کو 4 ماہ ہونے کو آئے تھے، اور وہ دونوں ایک ساتھ کہیں باہر ہی نہ گئے تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسی وقت اسے اپنے دوست کی کال آ گئی، جو اسے شادی کی دعوت دینا چاہ رہا تھا۔ یہ حیدر کا بہت قریبی دوست تھا، جو ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اس کی شادی میں شرکت نہ کر سکا تھا، اور ابھی چند دن پہلے ہی واپس لوٹا تھا۔ حیدر نے بے ساختہ گردن کی پشت 2 انگلیوں سے سہلائی۔ کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی بات اتنی جلدی پوری کرنے والے تھے؟ اور پھر چند لمحوں کے سوچوں کے بچار کے بعد حیدر نے وہ دعوت قبول کر لی۔ اب اس دعوت کے بارے میں ہانیہ کو انفارم کرنا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان بات چیت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں تو بغیر کام کے ایک دوسرے کو مخاطب بھی نہ کرتے تھے، اور اب یوں اچانک ہانیہ کو اپنے دوست کے ہاں دعوت کے بارے میں بتانا اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ امی کو کال کر دیتا ہوں، وہی ہانیہ کو تیار ہونے کا کہہ دیں گی۔ سب سے پہلی سوچ تو اس کے دماغ میں یہی آئی، مگر پھر اس نے فوراً ہی اسے رد کر دیا۔ دل ویسے بھی ہانیہ سے بات کرنے کو چاہ رہا تھا، تو کیوں نہ خود ہی دعوت کے بارے میں بتانے کے بہانے وہ اس سے بات کر لے۔ چند لمحوں بعد اس نے واٹس ایپ کھول کر ہانیہ کا نمبر نکالا۔ اب وہ اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ اسے کال کرے یا میسج۔ وہ حیدر خان جس کے پاس لفظوں کا ذخیرہ موجود تھا، جو اپنے دلائل سے لوگوں کو منٹوں میں قائل کر لیتا تھا، اس وقت اپنی بیوی کو پہلی بار میسج کرنے کے لیے مناسب لفظ سوچ رہا تھا۔ ایسے لفظ جس سے یہ ظاہر بھی نہ ہو کہ وہ ہانیہ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اور اصل مقصد بھی پورا ہو جائے۔ بالآخر جب کئی سماعتیں گزر گئیں اور پھر بھی حیدر کو سمجھ نہ آیا کہ پہلے میسج میں کیا لکھے، تو اس نے ہانیہ کو ڈائریکٹ کال ہی کر دی، جبکہ دوسری جانب موبائل اسکرین پر کال نوٹیفیکیشن کے ساتھ ابھرتے حیدر کے نام نے ہانیہ کو حیرت میں مبتلا کیا تھا، کیونکہ یہ پہلی بار ہی تھا کہ حیدر نے آفس میں ہوتے ہوئے اسے کال کی ہو۔ 2 سیکنڈ بعد ہی کال اٹینڈ کر لی گئی تھی، مگر حیدر فوراً کچھ بول نہ سکا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہانیہ نے ہی اس خاموشی کو توڑا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جواباً حیدر بس یہی کہہ سکا، کیونکہ وہ اس وقت خود کو بہت آکورڈ سچویشن میں پھنسا محسوس کر رہا تھا۔ جی؟ ہانیہ کا انداز سوالیہ تھا۔ آج شام کو میرے دوست کے ہاں دعوت پر جانا ہے، تیار رہنا۔ میں 7 بجے تک آ جاؤں گا۔ حیدر نے جلدی اپنی بات کہی اور پھر فوراً ہی کال منقطع کر دی، اور اتنی جلدی منقطع ہوتی کال پر ہانیہ نے حیرت سے آنکھیں سکیڑ کر موبائل اسکرین کو گھورا۔ حیدر کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اپنے آفس میں بیٹھے حیدر نے گردن پر 2 انگلیاں سہلائیں۔ وہ اس وقت شدید نروس ہو رہا تھا، اور اگر کوئی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو یقیناً حیرت سے بے ہوش ہو جاتا۔ شام کے 7 بجنے میں ابھی چند منٹ باقی تھے جب حیدر خان گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا ہی تھا کہ بے اختیار سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے قدم ساکت ہوئے تھے۔ سامنے ہی ہانیہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ آج اس نے ہلکے سے آف وائٹ رنگ کا خوبصورت پاؤں تک آتا فراک پہن رکھا تھا، جس کی سلیوز فل امبرائڈرڈ تھیں، جبکہ گھیر پر باریک لیس لگی تھی۔ ساتھ ہی اس نے رونمائی میں ملی جویلری پہن رکھی تھی۔ اس کا لباس نہ تو بہت بھاری تھا اور نہ ہی بہت سادہ۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، جس نے اس کے نازک نقوش کو مزید نمایاں کر دیا تھا۔ لبوں پر ہلکی سی پنک لپسٹک، آنکھوں میں باریک سا کاجل اور پلکوں پر ہلکا سا مسکارا، جبکہ اس کے گھنے سیاہ بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے اور سیڑھیاں اترتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ہلکی سی جنبش کر رہے تھے۔ حیدر کی نگاہیں وہیں ٹھہر گئی تھیں۔ وہ بغیر پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا،
اور ہانیہ کو اپنی طرف اٹھتی ان نگاہوں کا احساس بخوبی ہونے لگا۔ سیڑھیوں پر اترتے اس کے قدم ایک لمحے کو سست پڑے تھے۔ حیدر کی ستائش بھری نظریں ایسی تھیں کہ ہانیہ کے گال بے اختیار سرخ ہونے لگے۔ اس نے جھینپ کر اپنی نگاہیں جھکا لیں، مگر حیدر خان اب بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب سے اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھے جا رہا ہے۔ بس اتنا جانتا تھا کہ آج ہانیہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس کا دماغ اس کے علاوہ کچھ سوچنے سے انکار کر رہا تھا۔ قریبی کھڑی نور نے جان بوجھ کر گلا کھنکارا تو حیدر یکدم چونکا، اور اب اسے موقع محل کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنی نگاہیں ہانیہ سے ہٹائیں اور اپنی خفت چھپانے کے لیے بنا کسی کو دیکھے سیدھا آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم بھائی، نور نے پیچھے سے شوخ انداز میں سلام کیا تھا، مگر حیدر نے صرف ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ ابھی آخری چند سیڑھیاں ہی اتر رہی تھی کہ حیدر اس کے قریب سے گزرا، مگر اس بار بھی وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز نہ کر سکا تھا۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے حیدر نے ایک لمبی سانس اندر کھینچی اور ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹی، مگر حیدر تب تک سیڑھیاں چڑھتا ہوا آگے بڑھ چکا تھا۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا۔ اسے ہوا کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ آج آفس سے فون کرتے ہوئے بھی اس کا انداز عجیب تھا، اور اب گھر آ کر تو جیسے وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ کبھی اسے یوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھا ہو، پھر اگلے لمحے ایسے گزر جاتا جیسے اسے دیکھنا بھی جرم ہو۔ ہانیہ نے چند لمحے اسے جاتا دیکھا اور پھر بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے نیچے آ گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد حیدر نیچے لاؤنج میں آیا، جہاں ہانیہ پہلے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیدر کی نگاہیں ایک بار پھر اس پر جا ٹھہریں، اور اس بار ہانیہ نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ چلیں؟ حیدر نے فوراً اپنی نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ جی، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا اور صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے باہر آئے تھے، اور چند ہی لمحوں بعد ان کی گاڑی گھر سے نکل کر منزل کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ دعوت کا ماحول کافی خوشگوار رہا تھا۔ حیدر کے دوست اور اس کی فیملی نے دونوں کا نہایت گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ ہانیہ بھی وہاں موجود خواتین کے ساتھ گھل مل گئی تھی، جبکہ حیدر بظاہر تو اپنے دوست میں مصروف تھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار بے اختیار ہانیہ کی طرف اٹھ جاتی تھیں، اور ہانیہ، وہ بھی اس کی نظروں سے بے خبر نہیں تھی۔ وہ جب بھی پلٹ کر اسے دیکھتی، حیدر فوراً اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتا، جیسے وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، مگر ہانیہ جانتی تھی کہ وہ دیکھ رہا تھا۔ دعوت اچھی رہی تھی، اور واپسی پر دونوں ایک بار پھر گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ کچھ دور جا کر گاڑی ایک سگنل پر رک گئی۔ گجرے لے لو بھائی، بالکل فریش ہیں۔ حیدر کی طرف سے ایک بچہ کھڑا ہوا تھا، جس نے لمبی لکڑی پر گجرے لٹکا رکھے تھے، اور ان پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ہانیہ تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اپنی بیوی کے لیے لے لینا بھائی۔ حیدر کو کچھ نہ بولتا دیکھ بچہ ایک بار پھر بولا۔ یہ کیوں لیں گے گجرے؟ ہماری پسند کی شادی تھوڑی ہے۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں کڑتے ہوئے سوچا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ حیدر اسے گجرے لے کر دے، مگر ان کے درمیان ایسا کوئی خوشگوار تعلق تھا ہی کب، جو وہ فرمائش کرتی یا پھر حیدر اس کی خواہش بغیر کہے جان جاتا۔ ایک جوڑی دے دو۔ حیدر اس بچے کو کہہ کر اب والیٹ سے پیسے نکالنے لگا تھا، اور اس کے جملے پر ہانیہ نے بے اختیار حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ تو واقعی اس کے لیے گجرے لے رہا تھا، مگر اس کے لبوں پر چھائی ہلکی مسکراہٹ تب ماند پڑی جب حیدر نے وہ گجرے اسے دینے کے بجائے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ اب پوری گاڑی میں ان پھولوں کی مہک پھیل رہی تھی، اور ہانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حیدر کو 2-4 کھری کھری باتیں سنا ہی دے۔ اگر گجرے اسے دینے نہیں تھے تو لینے کی کیا تک بنتی تھی؟ جب دوسری جانب حیدر یوں بن گیا جیسے اسے ہانیہ کی خشمگین نگاہوں کا مفہوم سمجھ ہی نہ آیا ہو۔ اپنے دل کی مان کر وہ گجرے خرید تو چکا تھا، مگر دینے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ سگنل کھلا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور باقی کا پورا راستہ ہانیہ بس کڑتی رہی تھی۔ اگلے چند دن بھی حیدر کا رویہ کچھ ایسا ہی رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو دیکھتا تھا، اس کی موجودگی محسوس کرتا تھا، اس کے قریب جانے کے بہانے تلاش کرتا تھا، مگر اس کے سامنے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار نہیں کر پاتا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جس بھرم کے ساتھ اس نے ہانیہ سے دوری اختیار کی تھی، اب اس کے لیے اچانک نرم پڑ جانا اس کی انا کو گوارا نہیں تھا۔ وہ خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں الجھ گیا تھا۔ نہ وہ ہانیہ سے ٹھیک طرح بات کر پا رہا تھا، نہ اپنے دل کی کیفیت سمجھ پا رہا تھا۔ کام پر دھیان دیتا تو ذہن ہانیہ میں اٹک جاتا، اور ہانیہ کے بارے میں سوچتا تو اسے اپنی ہی بے بسی پر غصہ آنے لگتا۔ بالآخر وہ اس کیفیت سے عاجز آ گیا، اور پھر ایک دن اچانک ہی اس نے بزنس ٹرپ کا بہانہ بنا کر اسلام آباد کی ٹکٹ بک کروا لی۔ وہ اس سب سے فرار چاہتا تھا، اور یہ پہلی بار ہی ہو رہا تھا کہ ہر مسئلے کو فیس کرنے والے حیدر خان نے اس معاملے میں فرار کو چنا تھا، مگر یہ فرار بھی کارگر ثابت نہ ہو سکا۔
حیدر نے خود کو لاکھ سمجھایا مگر دیدار یار کے بغیر قرار کہاں آنا تھا۔ تبھی وہ 20 دن بعد ہی واپس لوٹ آیا تھا۔ حالانکہ وہ جاتے وقت سب کو یہی کہہ گیا تھا کہ بہت لمبا ٹرپ ہونے والا ہے اور 2 ماہ سے پہلے وہ واپس نہیں آنے والا، مگر وہ تو ہانیہ کے بغیر صرف 20 دن ہی گزار سکا تھا اور پھر واپس لوٹ آیا تھا۔ حیدر کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ پہلے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ اپنی گھڑی کھولتے ہوئے وہ بھی اسی طرف بڑھایا تھا اور جو ہی اس نے گھڑی میز کی سطح پر رکھنی چاہی، ہانیہ ڈر کر بے ساختہ ایک قدم دور ہوئی تھی۔ حیدر نے آئی برو اچکاتے ہوئے اس کی یہ حرکت نوٹ کی تھی۔ یہ پہلی بار تو نہیں تھا، حیدر کئی بار پہلے بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کے قریب آنے پر ہانیہ بے ساختہ پیچھے ہٹتی تھی۔ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا۔ اس کے لب پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ آپ کا کچھ بھروسہ بھی نہیں ہے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ کچھ کہا تم نے؟ حیدر نے انجان بنتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ ہانیہ کا جملہ سن چکا تھا۔ نہیں تو؟ اس نے فوراً ہی گردن کو نفی میں جنبش دی، پھر اپنے بال پونی میں باندھنے کے بعد وہاں سے ہٹنے لگی تھی، مگر حیدر اس کی کلائی تھام چکا تھا۔ مگر تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے ہانیہ۔ اس نے اپنی ہی بات کا جواب دیتے ہوئے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ اسے آج حیدر کی آنکھوں میں شادی کی پہلی رات جیسی چمک نظر آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ اس نے منمناتے ہوئے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانی چاہی، مگر جواباً حیدر نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر دی۔ میں نے نکاح کے لیے ایک شرط رکھی تھی اور وہ شرط پوری نہ ہونے کی سزا ابھی تک پینڈنگ ہے۔ وہ کمال مہارت سے اپنے جذبات غصے کی تہہ میں لپیٹ چکا تھا، جبکہ ہانی دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ آزاد کروانے میں کامیاب ہو ہی چکی تھی۔ آپ کی طرح وہ شرط بھی فضول ہی تھی، وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی طرف جانے لگی، مگر اگلے ہی لمحے وہ ایک بار پھر حیدر کی گرفت میں تھی اور چند سیکنڈز بعد اس کے حصار میں۔ پیچھے ہٹے حیدر۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ خود پر صاف فگن ہوتے حیدر کے سینے پر جمائے، مگر وہ آج کہاں رکنے والا تھا؟ اس پر تو ہانیہ کی محبت کچھ اس انداز میں اثر انداز ہو رہی تھی کہ اسے مزید کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ پہلی بار اپنی انا کو سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے دل کی سنی تھی، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ عمل ہانیہ کے دل میں اس کا بنتا مقام ایک ہی لمحے میں خراب کر چکا ہے۔ چند ہفتے مزید گزر گئے تھے۔ حیدر پچھلے کچھ دنوں سے اسلام آباد گیا ہوا تھا، اسی لیے ہانیہ آج اپنی امی کی طرف آ گئی تھی۔ بڑے صاحب آپ کو اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ آمنہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاریوں میں لگی تھی اور ہانیہ سٹنگ لاؤنج میں بیٹھی موبائل اسکرول کر رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے زہیب صاحب کا پیغام دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ اسے جواب دینے کے ساتھ ہی ہانیہ اٹھی اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ جی ڈیڈ۔ چند لمحوں بعد وہ اسٹڈی روم میں زہیب کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹھو بیٹا، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے سامنے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو ہانیہ وہاں بیٹھ گئی، جبکہ زہیب صاحب نے پہلے اٹھ کر اسٹڈی کا دروازہ بند کیا اور پھر اس کے سامنے ہی دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ تمہاری اور حیدر کی شادی زبردستی ہوئی تھی اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کر کے غلطی کی تھی۔ انہوں نے نہایت نرم انداز میں اپنی بات کا آغاز کیا تھا، جبکہ ہانیہ کے چہرے پر حیرت بھرے تاثرات چھا گئے تھے کہ اتنے ماہ بعد وہ یہ بات کیوں کر رہے تھے۔ اب میں اس غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں، تمہیں اس زبردستی کے رشتے سے آزادی دلانا چاہتا ہوں، مگر وہ کہتے کہتے ایک لمحے کو رکے۔ اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ ان کی آواز ذرا دھیمی ہو گئی۔ مگر ڈیڈ، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے درمیان میں ہی ٹوک گئے۔ میں جانتا ہوں تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، انہوں نے مزید کہا۔ ہانیہ نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی مگر زہیب صاحب نے اپنی بات جاری رکھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہمیں کچھ بتاؤ گی نہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ بیٹا، میں تمہارا ڈیڈ ہوں، تمہارے چہرے پر چھائی یاسیت پہچاننے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ڈیڈ، ہانیہ نے فوراً ان کی بات رد کی۔ ایسا ہی ہے، بس تم میرا ایک کام کر دو تو میں خود تمہیں حیدر سے خلا دلواؤں گا۔ وہ تو بہت آگے کی بات سوچے ہوئے تھے، جبکہ خلا لفظ پر ہی ہانیہ کو اپنی سانسیں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ڈیڈ پلیز، وہ فقط ایک لفظ کہہ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ زہیب صاحب نے اسے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے حیدر سے تمہاری شادی صرف اس لیے کروائی تھی کیونکہ اس کے پیچھے میرا مفاد چھپا تھا۔ آخر اصلیت سامنے آ ہی گئی تھی۔ حیدر کو ان کے بارے میں ٹھیک ہی لگتا تھا، وہ لالچی تھے اور ان کی یہ فطرت کبھی نہیں بدل سکتی تھی۔ مجھے حیدر کے نئے پروجیکٹ کی انفارمیشن چاہیے۔ وہ خود بھی اب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ پروجیکٹ جسے وہ جلد ہی لانچ کرنے والا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے سارے آئیڈیاز تم مجھے لا کر دو تاکہ اس سے پہلے وہی پروجیکٹ میں اپنی کمپنی کے نام سے لانچ کر سکوں۔
اب انہوں نے واضح لفظوں میں اپنی بات کی تھی۔ ہانیہ سے تو اب کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اس نے شدت سے ان کی بات کی نفی کی اور پھر دروازے کی طرف بڑھی، مگر زہیب صاحب کے اگلے جملے نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ ٹھیک ہے، مت کرو، میں پھر تمہاری طرف سے خلا کا کیس دائر کر دوں گا، اور یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ یہ شادی تمہاری رضامندی کے خلاف ہوئی ہے، تو سب کو یہی لگے گا کہ تم نے خود ہی وہ کیس دائر کروایا ہے۔ انہوں نے آرام سے کندھے اچکائے اور ہانی نے بے ساختہ آنکھیں مینچیں۔ اگر اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہو تو میرا کام کر دو، میں کہیں بھی تمہارا نام نہیں آنے دوں گا۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے ایک لمحے کا وقفہ لیا۔ لیکن اگر تم میرا کام نہیں کرنا چاہتی تب بھی کوئی بات نہیں، اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کر سکتی تو پھر میں یہ سب کچھ خود ختم ہی کر دیتا ہوں۔ سب کچھ مطلب سب کچھ۔ ان کے آخری جملوں میں جو وارننگ چھپی تھی وہ ہانیہ بخوبی سمجھ چکی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ راہداری سے گزر کر سیدھا اپنے کمرے کی طرف جانا چاہ رہی تھی، مگر سٹنگ لاؤنج میں بیٹھے حیدر کو دیکھ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ تو شہر سے باہر تھا، پھر یہاں کیسے؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ شاید وہ واپس آ کر سیدھا اسے لینے ہی آیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا پرس لے کر آتی ہوں، ہانیہ نے اسے جواب دیا اور پھر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ حالانکہ اس کا دل تو زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا، مگر اس گھر میں رکنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ تبھی وہ حیدر کے ساتھ واپس جانے پر آمادہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا اپنی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہانیہ ان سب باتوں کو بھولنا چاہ رہی تھی، مگر زہیب صاحب اسے ایسا کرنے نہیں دے رہے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن اسے کال یا میسج کے ذریعے ریمائنڈر ضرور دیتے، اور ہانیہ کی اذیت نئے سرے سے تازہ ہو جاتی۔ ایک طرف ڈیڈ تھے تو دوسری طرف اس کا شوہر۔ وہ کسی ایک کے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان کیسے دے سکتی تھی؟ مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ آج تک اسے حیدر کی طرف سے اس رشتے کے لیے گنجائش نکلتی نظر نہیں آئی تھی۔ ہاں، اس کا رویہ تھوڑا بدل گیا تھا، مگر وہ لفظی اظہار بھی چاہتی تھی جو آج تک حیدر نے نہیں کیا تھا۔ 2 دن ہے تمہارے پاس، ان 2 دنوں میں تمہیں ہر حال میں حیدر کے لیپ ٹاپ سے وہ ساری انفو ڈرائیو میں کاپی کر کر مجھے دینی ہے، اور میری بات نہ ماننے کا کیا انجام ہو سکتا ہے یہ تم بخوبی جانتی ہو۔ 2 دن پہلے ہانیہ کو زہیب صاحب کا یہ میسج آیا تھا، مگر ہانیہ نے اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی۔ ہوش تو اس کے تب اڑے تھے جب شام کو زہیب صاحب اور آمنہ بیگم اسے لینے کے لیے آ پہنچے۔ کافی دن ہو گئے، ہانیہ ہمارے گھر آئی ہی نہیں، بس اس کی یاد آ رہی تھی تو سوچا خود ہی لینے آ جائے۔ ڈرائنگ روم سے زہیب صاحب کی آواز آ رہی تھی، اور ہانیہ کانپتے ہاتھوں سے لوازمات کی ٹرالی پکڑے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ ہانیہ وہاں کیوں رک گئی؟ فروا نے ہی اسے اندر آنے کو کہا تو وہ مرے مرے قدم لیتی آگے بڑھائی۔ اب وہ سب کو چائے سرو کرنے لگی تھی۔ زہیب صاحب کے سامنے اس نے چائے کا کپ کیا تو انہوں نے اسے اپنے پاس ہی صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اب وہ کانپتے دل کے ساتھ آمنہ اور ان کے درمیان میں بیٹھی تھی۔ میں خلا کے پیپرز تیار کروا چکا ہوں، فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صرف چند لمحے ہیں تمہارے پاس، جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں اسے باور کروا چکے تھے، جبکہ باقی سب اپنی باتوں میں اس قدر مگن تھے کہ کوئی بھی ہانی کا سفید پڑتا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہانی اگلے ہی لمحے وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ میں آپ کو ڈیٹا دے دوں گی، کمرے میں آ کر ہانیہ نے انہیں میسج کیا تھا، اور پھر روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ زہیب صاحب اس کے سگے باپ نہیں تھے، شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں ہانیہ کے لیے ذرا شفقت نہ تھی۔ وہ تو بس اسے اپنی کامیابی کا مہرہ سمجھتے تھے۔ 3 دن مزید گزر گئے اور آج ہانیہ نے ہر حال میں حیدر کے لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کاپی کرنا تھا، اور شاید قسمت اس کے حق میں تھی کہ حیدر آج اپنا لیپ ٹاپ لیے بغیر ہی آفس چلا گیا تھا۔ ہانیہ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی۔ اب سامنے میز کی سطح پر لیپ ٹاپ رکھا تھا اور اس نے بس اپنا کام کرنا تھا۔ وہ دروازے سے ایک قدم آگے آئی، پھر رک گئی۔ نہیں ہانی، تم یہ نہیں کر سکتی۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا۔ اپنا رشتہ بچا رہی ہوں، اس میں کچھ غلط نہیں۔ اس نے اپنا دفاع کرتے ہوئے ایک قدم مزید آگے لیا، مگر اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ وہ حیدر کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ بہت ہمت مجتمع کر کے چند قدم مزید آگے لیے۔ اب وہ میز کے پاس لیپ ٹاپ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نم نگاہیں سامنے مرکوز تھیں، جبکہ دماغ میں بہت سے جملے گڑمڑ ہو رہے تھے۔ ہانیہ نے ہاتھ میں پکڑی پین ڈرائیو سامنے کی۔ زہیب صاحب کی باتوں کے ساتھ اسے حیدر کے اول دن کہے جملے بھی یاد آئے۔ حیدر کی وہ نرم نگاہیں، اس کا بدلتا رویہ، سب کچھ بیک وقت اس کے دماغ پر حاوی تھا۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، جبکہ اسٹڈی میں لگے کیمرے سے کوئی اس کی ہر حرکت بغور دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ نے وہ ڈرائیو اپنے دوسرے ہاتھ میں منتقل کی، مگر اگلے ہی لمحے اسے لیپ ٹاپ میں انسرٹ کرنے کے بجائے وہ اسے دور پھینک چکی تھی۔ میں حیدر کو دھوکہ نہیں دے سکتی،
بالآخر فیصلہ ہو چکا تھا، جیت ضمیر کی ہوئی تھی۔ میں خلا کی پیپر تیار کروا چکا ہوں۔ زہیب صاحب کا کہا جملہ اس کے کانوں میں گونجا تو اس نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ وہ یہ سب نہیں سننا چاہتی تھی، اسے کچھ نہیں سوچنا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی کہ وہ حیدر کو دھوکہ دیے بغیر اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، مگر اب شاید ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر زہیب صاحب اس کی زبردستی شادی کروا سکتے تھے تو زبردستی ختم بھی کروا سکتے تھے۔ میرے اللہ میری مدد کریں، اس نے سچے دل سے فریاد کی تھی، جو شاید فوراً ہی سن لی گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے موبائل پر میسج رنگ ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ زہیب صاحب کا میسج ہوگا، تبھی وہ موبائل دیکھنے سے ڈر رہی تھی، مگر جب لگاتار 3 سے 4 میسج کی بیل رنگ ہوئی تب اس نے پاس ہی اوندھا رکھا موبائل اٹھایا تھا۔ واٹس ایپ پر ان نون نمبر سے میسج آئے ہوئے تھے۔ ہانیہ نے وہ میسج کھولے تو چند لمحوں تک حیرت سے گنگ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی ابھری نمی بھی مان پڑی۔ اسے کچھ ویڈیوز موصول ہوئی تھیں۔ سب سے اوپر تو زہیب صاحب کی اسٹڈی کی فوٹیج تھی، جس میں وہ اسے اپنی بات نہ ماننے پر بلیک میل کر رہے تھے، اور پھر نیچے کچھ ایسی ویڈیوز تھیں جنہیں وہ انہی کے خلاف استعمال کر سکتی تھی۔ ساتھ کوئی اور میسج نہیں تھا، مگر ہانیہ سمجھ گئی تھی کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اگلے ہی لمحے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا، اور چند ہی لمحوں بعد وہ زہیب صاحب کے آفس کی طرف روانہ ہو چکی تھی۔ آؤ ہانیہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے آفس میں دیکھ کر وہ کھل اٹھے تھے۔ یقیناً تم میرا کام کر کے آئی ہو، کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے ہانیہ کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا تھا، مگر ہانیہ نے کھڑے کھڑے ہی ہینڈ بیگ سے پین ڈرائیو نکالی اور ان کے سامنے میز پر پٹک دی۔ زبردست، مجھے یقین تھا تم میرا کہا کبھی نہیں ٹالو گی۔ فتح کے نشے میں وہ ابھی سے ایسے مست تھے کہ انہوں نے ہانیہ کے تاثرات پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ اب اپنے لیپ ٹاپ میں پین ڈرائیو انسرٹ کر کے اس میں موجود ڈیٹا دیکھنے لگے تھے، مگر جوں وہ ویڈیوز دیکھتے جا رہے تھے ان کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ یہ سب؟ وہ حیرت سے کچھ بول ہی نہ سکے۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی وارننگ، اس نے مختصر لفظوں میں جواب دیا تھا۔ اب اگر آپ نے مجھے کسی غلط کام کے لیے فورس کیا تو یہ ساری ویڈیوز میں نیوز میں دے دوں گی۔ ہانیہ نے انگلی وارننگ کے انداز میں کھڑی کی تھی، جبکہ زہیب صاحب تو اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ وہ تو فتح کے جشن منانا چاہ رہے تھے، تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا تھا؟ سن لیا سسر صاحب؟ اگلے ہی لمحے حیدر آفس میں داخل ہوا تھا۔ میری بیوی کی وارننگ کو ہلکے میں لینے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اس کا انداز عام سا تھا، مگر لہجے اور آنکھوں کی سرد مہری اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ اسے اچانک وہاں پا کر ہانیہ حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب حیدر نے اس کے کندھے پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ ہانیہ نے بے اختیار حیدر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ایک انجانا سا اطمینان بھی، جیسے اچانک ہی اسے یقین آ گیا ہو کہ وہ اب اکیلی نہیں ہے۔ حیدر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر نگاہیں زہیب صاحب پر جما دیں۔ اور اگر آپ نے دوبارہ میری بیوی کو مجبور کرنے کی کوشش کی، وہ ذرا سا رکا تھا، تو پھر یہ ویڈیو صرف نیوز چینلز تک نہیں جائیں گی سسر صاحب۔ اس کے لبوں پر سرد مسکراہٹ ابھری تھی۔ زہیب صاحب تو اس قدر حیران تھے کہ کچھ بول ہی نہ پا رہے تھے، اور آپ کو شاید یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ہانیہ اس جنگ میں اکیلی ہے۔ وہ دیکھ زہیب کو رہا تھا، مگر ہانیہ کے کندھے پر تھپکی کے انداز میں رکھا اس کا ہاتھ ہی کافی تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ حیدر کو دھوکہ دینے سے بچنے کے لیے اسے اس رشتے سے ہی دستبردار ہونا پڑے گا، مگر حیدر نے آج پہلی بار اسے یہ احساس دلایا تھا کہ وہ اس رشتے کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ چلیں؟ حیدر نے اب اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں آفس بلڈنگ سے باہر نکل آئے تھے۔ آپ کو سب پہلے سے پتہ تھا؟ وہ گردن کو ہلکا سا اس کی طرف کیے خفگی بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حیدر نے فقط سر کو اسبات میں جنبش دی۔ پھر مجھے پہلے ہی بتا دیتے، میں اتنے دن پریشان رہی اور روئی بھی تھی۔ اب وہ معصوم انداز میں اس کی شکایت اسی سے ہی کر رہی تھی۔ تمہیں روتے دیکھنے کا شوق تھا، حیدر نے بے نیازی سے کہا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ہانیہ نے فوراً اسے گھورا تھا۔ پتہ ہے۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی آوازیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کہانی صرف ایک زبردستی کے رشتے سے محبت تک پہنچنے کا سفر نہیں، بلکہ اعتماد، ضمیر اور رشتوں کی اصل آزمائش کو بھی خوبصورتی سے اجاگر کرتی ہے۔ حیدر خان کا کردار ابتدا میں اپنی انا، غلط فہمی اور سخت رویے کے باعث قابل تنقید نظر آتا ہے۔ اس نے ہانیہ کو اپنے غصے اور ضد کی سزا دی، مگر وقت کے ساتھ اس کے اندر آنے والی تبدیلی اس کردار کا مثبت پہلو ہے کہ اس نے آخر کار اپنے جذبات کو تسلیم کیا اور مشکل وقت میں ہانیہ کا ساتھ دیا۔
ہانیہ بھی مضبوط کردار کے طور پر سامنے آتی ہے، کیونکہ خوف اور دباؤ کے باوجود اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کے بجائے اپنے ضمیر کی آواز کو ترجیح دی۔ البتہ دونوں کی خاموشی اور انا نے ان کے درمیان فاصلے غیر ضروری طور پر بڑھائے، جو اس بات کی یاد دہانی ہے کہ رشتوں میں خاموشی ہمیشہ مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ زہیب صاحب کا کردار اس کہانی کا سب سے منفی پہلو ہے، جہاں ایک باپ نے اپنی بیٹی کے جذبات اور عزت کے بجائے اپنے مفاد کو ترجیح دی اور اسے اپنے مقصد کے لیے مہرہ بنایا، جبکہ حیدر کا رویہ آخر میں یہ سکھاتا ہے کہ محبت صرف خوبصورت نظروں یا خاموش چاہت کا نام نہیں، بلکہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے، اعتماد دینے اور اپنے شریک حیات کو تنہا نہ چھوڑنے کا نام بھی ہے۔ اس کہانی کا خوبصورت مورل یہی ہے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد جبر، انا یا مفاد پر نہیں، بلکہ رضامندی، احترام، اعتماد اور سچائی پر ہونی چاہیے۔